عزیز دوستو، سب سے زیادہ پریشان، بے چین اور بے قرار وہ شخص رہتا ہے جسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، معاذ اللہ اس کا خالق و مالک کون ہے۔ جو الجھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور اپنا پتہ ڈھونڈنے لگتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بے چین اور بے قرار شخص ہوتا ہے۔ لوگ دنیاوی طور پر بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے کے باوجود، کروڑوں لاکھوں اربوں روپیہ رکھنے کے باوجود، بظاہر دنیاوی لحاظ سے بڑی سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود کھو گئے، نشوں کے شکار ہو گئے۔ بھرا پڑا ہے یورپ کا معاشرہ، جو الحاد کی طرف بڑھے تو وہ معاذ اللہ خدا فراموش ہوتے ہوتے خود فراموش ہو گئے۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی انسان اگر اپنا پتہ تلاش کرنا چاہے، مقصد حیات کو پانا چاہے، اگر وہ سمجھنا چاہے فلسفہ زندگی کو، تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوری دنیا میں خالق و مالک کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کے جلوے جگہ جگہ موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی برہان کامل ذات مصطفیٰ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نبی پاک علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں اللہ کی دلیل آ گئی۔ حضور سید عالم علیہ السلام کا وجود پاک وہ برہان اور وہ دلیل ہے جو انسان کو اللہ کی ذات کی معرفت دیتی ہے۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہہ دیں۔ دعا تو مانگی جا سکتی ہے نا جناب۔ آپ بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں، لیکن آپ سب کا آنا با مقصد تب ہوگا جب آپ کچھ لے کے جائیں گے۔ تو تربیت کے لحاظ سے چند ایک باتیں عرض کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی فونوں پر، موبائلوں پر تو ملاقاتیں پہلے بھی رہتی ہیں، تو چلو آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو بیچ سے موبائل ہٹ ہی جائے تو اچھی بات ہے۔ چند ایک لوگ بنا رہے ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ میری بات پر توجہ رکھیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کی محبت پانا چاہیں، گویا معرفت الہی کا حصول چاہیں، اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو پہچاننا چاہیں، مقصد زندگی پانا چاہیں، فرمایا محبوب انہیں بتا دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ حضور کی ذات کامل، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات، میرے پیارے حبیب علیہ السلام کے ارشادات، رسول پاک علیہ السلام کا بتایا ہوا راستہ، وہ کائنات کی اتنی بڑی حقیقت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جانے کا واحد، کامل اور مکمل ذریعہ ہے۔ اور صحابہ جب بھی اپنے مالک کا پتہ پوچھتے حضور کے دروازے تک آئے ہیں نا، ایک بات آپ سے عرض کروں، دلوں میں کئی شوق ہمارے ہوتے ہیں، ایک شوق رب کی ملاقات کا بھی ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن رب اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ مجھ سے ملنے کا شوق رکھتے تھے؟ عرض کریں گے مالک رکھتے تھے۔ فرمایا میں بھی تمہاری ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی ملاقات کا شوق، اقبال کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔
میرا بھی دل کرتا ہے میں کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تو کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا. وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی. بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں, بڑا بے ادب ہوں سزا. اور ایک مقام پہ کہنے لگے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز. لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. اپنے رب کی ملاقات کا شوق, اپنے مالک کی محبت, اللہ کی معرفت کو جاننا, خدا شناسی ہی بندے کو خود شناس بناتی. اپنا پتہ ہی تب چلتا ہے جب خالق کا پتہ چلے. آپ دیکھیے نہ صحابہ آئے نا حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانہ گزر گیا سجدے کرتے ہوئے, عبادتیں کرتے ہوئے, اللہ کے حضور جھکتے ہوئے, بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے؟ اس سے ملنے کو, اس کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے. تو جب صحابہ نے یہ شوق سے کہا تو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی تو ہوں. وہ جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعا کو قبول فرماؤں گا. آپ لوگ بیٹھ جائیں جی بھائی جان, آپ بھی تشریف رکھیں, سب حضرات مہربانی کریں جی بات کرنے دیں, سب بیٹھ جائیں. میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں نے تھوڑی تقریر کرنی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ٹھیک کرنے میں کچھ وقت لگ جائے. آپ مہربانی کریں, تھوڑی توجہ کریں. یہ بعض اوقات معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ کے لیے صبح سے ہی موجود ہوں, یعنی میں فجر کے بعد گاڑی میں بیٹھا تھا اور میں ابھی تک بیٹھا ہی ہوں. سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے, ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. آپ مہربانی کریں, اب بات تو کرنے دینا بھائی, تو تھوڑی دیر توجہ رکھیں تاکہ چند باتیں ہو سکیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک جب کوئی جائے گا, اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں روز تقریریں, اللہ کے فضل سے علماء روز سرکار کی سیرت کو, سوانے کو, ارشادات کو, تعلیمات کو بیان کرتے ہیں. اور پھر آپ کو اپنے خطیب کے پاس بیٹھنے سے پہلے نشست بھی نہیں بک کرانی پڑتی کہ 10,000 دینا پڑے موٹیویشنل اسپیکر کو. اگر اگلی سیٹ پہ بیٹھنا ہے تو 10 ہے, اس سے پیچھے 8 ہے, اس سے پیچھے 5 ہے, یہ تو نہیں کرنا پڑتا. اور نہ یہ کہ آپ کو بہت پہلے بکنگ کرانا پڑتی ہے. تو بڑی معذرت سے عرض کروں گا, وہ خاص قدر جو دین کی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, حضور کا ارشاد سنتے وقت وہ جو خاص دل کا آنگن کھلا ہوا ہونا چاہیے. ابھی آپ سن رہے تھے کہ صحابہ حضور کی باتیں لکھا کرتے تھے. وہ خاص کیفیات جو ہماری طبیعت میں ہونی چاہیے وہ ذوق پیدا کریں. یہ کس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک جا کے ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے, تو سمجھیں نبی پاک علیہ السلام نے نا ہمیں تدریجن ہماری تربیت فرمائی. 1 کے بعد 2, 2 کے بعد 4, اور بڑی باریک باتیں بھی سرکار نے ہمیں بیان کر کے سمجھایا. وہ خاص عنوانات جن کی بڑی ضرورت ہے وہاں سے لے کر, اور ایسی چیز جو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہاں تک سرکار نے بیان کیا, وہ ساری باتیں. دیکھیے, اگر کوئی شخص اللہ کی معرفت چاہتا ہے, رب رسول کی محبت چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نہایت ہلکی پھلکی ٹھنڈی زندگی گزارے, تو بات کہاں سے شروع کریں؟ کیسے اسے خدا شناسی اور خود شناسی ملے گی؟ تو میں اپنے فہم کے مطابق عرض کروں گا, وہ جو نبی کریم نے ہمیں فرمایا ہے نا کہ اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. وہ جو قرآن مجید نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو, بعض گمان بھی گناہ ہیں. حضور سب سے پہلے ہماری سوچوں کو پاک کرتے ہیں, خیالات کو پاک کرتے ہیں. ہم نہ بہت برا سوچتے ہیں, مجھ سے ناراض نہ ہونا, پوچھ لو ایک دوسرے سے کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں خیال کیا ہے. ہمارے خیالات, ہماری سوچیں, ہمارے لہجے میلے اور گدلے ہو گئے. ہم جو بات بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی منفی پہلو ڈھونڈ کے لاتے ہیں.
بندہ مومن کی جو ذات ہے، بندہ مومن کی جو شان ہے، وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت، اس کے گمان پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کی سوچیں نکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلا کام یہ کریں حضور سے فیض یاب ہونے کے لیے کہ ذہن کا گلشن آباد کریں، اپنی طبیعت میں، اپنے احساسات کے اندر تازگی لائیں، اچھا سوچ۔ یہ دیکھو نا، یہ ایک سوچ ہے نا، یہ ایک بات ہے نا۔ 10 دن یا بعض نے لکھا 1 مہینہ قیام کیا ہے نبی کریم نے طائف میں۔ حضور ان کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے گئے، انہوں نے جواب میں پتھر مارے۔ اور جب کوئی شخص آپ کو تنگ کرتا ہے تو رد عمل کے طور پر، وقتی طور پر ہی صحیح، بڑے سے بڑے آدمی بھی ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہ سوچوں کی پاکیزگی کا اور نبی پاک علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کا ذرا معیار دیکھیں کہ جب انہوں نے اتنی تکلیف دی کہ وجود اطہر سے لہو بہنے لگا، عرض کیا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے۔ پتہ ہے حضور کی دعا کیا ہے؟ کہا اے اللہ، جس طرح چھوٹے بچے، نادان بچے کے بارے میں انسان نہیں سوچتا، کریم فرمانے لگے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب سوال کیا غلام نے جو ساتھ تھے، عرض کی یا رسول اللہ 1 بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، 1 نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں نا یہ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے، چھوڑیں جی یہ معاشرہ نہیں صحیح ہو سکتا۔ ہماری سوچ اتنی جلدی رکاوٹ پیدا کرتی ہے خیر میں، فوراً انکار کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ 1 بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں؟ تو پتہ ہے حضور کی سوچ کے نکھار کا معیار کیا ہے، اور حضور اپنی امت کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ کریم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یہ ہو جائے گا، یہ آ جائیں گے، یہ نہیں فرمایا۔ کہاں تک اپنی امت کو سوچیں پاک نکھنے کا پیغام دیا۔ حضور فرمانے لگے یہ کلمہ نہیں بھی نہ پڑھتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں گی۔ اگلی نسل پر امید لگا لیتے ہیں، لیکن خیر کی امید کو چھوڑنا، اچھے گمان کو چھوڑنا، اچھی بات کو چھوڑنا، کیا کروں میں، کیسے عرض کروں؟ ممبر سے، محراب سے، سوشل میڈیا سے بدگمانیوں کا فروغ، یہاں تک کہ آئمہ دین کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہماری سوچیں کتنی کو میلی ہوں گی۔ او بھائی، آپ حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ کا دور مبارک تھا بغداد شریف میں، تو حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ نا جمعے والے دن فرض نماز پڑھ کے مسجد سے تشریف لے جاتے تھے۔ مسجد میں کون سی نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ بولیے۔ تو جو لوگ یہ پابندی لگاتے ہیں کہ ہمارا امام عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا آ کے، وہ بھی تو تھوڑا غور کرے نا، جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا ہم کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ جمعے کے فرض ادا کرتے چلے جاتے، سارا شہر عزت کرتا تھا، لیکن ایک بغداد کا تاجر کہتا تھا مجھے نہیں مولوی صاحب اچھا لگتے۔ کیوں جی؟ نیک بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اخلاق بھی اچھا ہے، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، پر مجھے ایک بات نہیں پسند۔ وہ کیا؟ جمعے والے دن صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بدگمان ہونا ہوتا ہے تو اتنی جلدی ہوتے ہیں، کہا مجھے نہیں اچھے لگتے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو تم تحقیق کر لو۔ جب بڑے لوگوں نے اصرار کیا تو ایک دن نہ اس نے اس طرح کیا کہ حضرت جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے، پیچھے ہو لیا۔ شیخ جلدی سے ایک دکان پہ گئے اور وہاں سے نان خریدے، نان بائی سے۔ کہنے لگا دیکھ لو، پیر صاحب کو بھوک نے ستا رکھا تھا، سنتیں اور نوافل چھوڑ دیے۔ حضرت تھوڑا آگے بڑھے اور کباب لیے، کہنے لگا عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، یعنی بدگمانی پر بدگمانی۔ شیخ وہاں سے جنگل میں داخل ہوئے، کہنے لگا گھاس پہ بیٹھ کر کھلی فضا میں کھائیں گے، لیکن اسے کیا پتا تھا تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، اسے کیا خبر تھی۔ ذرا تھوڑا آگے بڑھے، ایک دروازہ لکڑی کا جو باہر سے بند تھا حضرت نے کھولا،
اندر گئے تو ایک معذور فالج زدہ بوڑھے آدمی بیٹھے. شیخ نے جلدی سے مٹکے سے پانی لیا, پہلے ان کا منہ دھویا اور پھر پہلا لقمہ ڈالا اور کہنے لگے معاف کر دینا, جمعے میں ذرا دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو مجھے سنت اور نفل بھی پڑھنا ہے. وہ پیچھے چھپا سن رہا ہے. تو وہ جو کھانا کھانے والے معذور تھے وہ کہنے لگے 14 سال ہو گئے, مجھ لاوارث کے لیے ہر جمعے, ہر روز, ہر ظہر میں کھانا لاتے ہو, کب تک لاتے رہو گے؟ وہ شخص کہتا جس کو میں عیب جانتا تھا نا, وہ سب سے بڑی خوبی نکل آئی. اور بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہتے وہ باہر کھڑا میں کانپ رہا تھا, تڑپ رہا تھا, اور شیخ نے کھانا کھلایا, پھر تکمیل نماز پر باہر نکلے تو میں قدموں پہ گرا, میں نے کہا معاف کر دیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اپنی کرامت فار سیل نہیں کرنا ہوتی, ان کو مریدوں کی تعداد نہیں بڑھانا ہوتی, ان کو یہ نہیں کہنا ہوتا کسی اور کو بھی بتانا. چلے پنجابی کا شعر ہے, پنجابی ہوں آ گیا زبان پر تو کیا کروں, جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں, اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں, وہ تو بات ہی نہیں کرتے. شیخ فرمانے لگے اگر آگاہ ہو گیا ہے تو میری زندگی میں میری یہ نیکی کسی کو بتانا نہ, سوچوں کو صاف کریں, نکھرا کریں, اپنے ذہن کو صاف رکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں سبق دیتے ہیں ان میں بنیادی سبق سوچوں کی صفائی کا ہے. میں کیا کروں, اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کے پاس شکوے ہی شکوے ہیں, لوگوں کے پاس اعتراضات کا بوجھ ہے, دبی ہوئی ہے زندگیاں, اپنوں سے ناراض رہ رہ کے ہم نے ناراض رہنا شروع کر دیا. خدا را کبھی خیر بولیں. اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا مقام مدینے والے محبوب کو عطا فرمایا ہے, لیکن اگر حضور اتنے بڑے ہو کر بھی دوسروں کی شان بیان کرتے. کسی نے کریم سے کہا یا خیر البریہ, تو فرمایا یہ مجھے نہ کہو, یہ تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے. حضور حضرت موسیٰ کی شان بیان کرتے, جناب یوسف کی شان بیان کرتے, نبی پاک جناب صدیق کی عظمت بیان کرتے, حضرت فاروق کی شان بیان کرتے, جناب عثمان غنی کی حیا بیان کرتے, مولا علی کی شجاعت بیان کرتے. جب نبی پاک کو لوگوں میں خیر ہی خیر نظر آتی ہے تو ہمیں بھی حضور کے غلاموں میں خیر نظر آنی چاہیے. ہماری سوچوں کو بھی ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے. دوسری بات جو بڑی بنیادی ہے اصلاح معاشرہ کے لیے, معرفت الہی کے لیے, اللہ کی محبت کا سفر کرنے کے لیے, وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی قیمت کو پہچانیں. اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. اپنے آپ کو بے قدرہ جانتے ہو, سمجھتے ہو میں ان پڑھ ہوں, میں دیہاتی ہوں, میں کسی پسماندہ علاقے سے ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اپنی عظمت کو تو پہچانو. تمہارے پاس اگر قیمتی کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تم نے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر لیا. اگر کسی بڑی گاڑی تک تمہاری رسائی نہیں ہے تو تم سمجھتے ہو شاید میں کوئی بے وقت آدمی ہوں. اگر تمہاری جیب نوٹوں سے بھری ہوئی نہیں ہے تو تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تم وہ عظیم لوگ ہو جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا. قیادت کرنی ہے اس امت کو, قیادت اس امت کو اپنا پہچاننا ہے, اپنی صلاحیت کو ڈھونڈنا ہے, اپنے آپ سے نفع لینا ہے, اپنے وجود کو پہچانے. کسی شاعر نے کہا تھا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر مومن کی شان کیا ہے,
وہ صرف نیت کر لینا، نیت، عمل نہ بھی کرے، صرف اچھی نیت ہی کر لے تو رب اس نیت پر ہی اسے عمل کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ او بھائی اچھے ارادے تو کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، قحط کا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، تو ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ جناب کلیم علیہ السلام عرض گزار ہوئے، حضرت کلیم علیہ السلام اللہ کے حضور عرض گزار ہونے جا رہے تھے تو ایک شخص ملا، اس نے کہا حضور میرے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے بڑی تڑپ ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، میرے پاس اگر اس پہاڑ کے برابر آٹا ہوتا، گندم ہوتی، آج ہی خیرات کرتا اللہ کے بندوں پر۔ حضرت کلیم کوہ طور پہ تشریف لے گئے، مالک نے فرمایا اسے جا کے کہہ دینا تو نے تو بات کی ہے، ہم نے اجر عطا بھی کر دیا ہے۔ بھائیو خدا را اپنے آپ کو پہچانو، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن سارا وقت ضائع ہو گیا، سارا وقت یہاں بیٹھ کے گزر گیا، وہاں بیٹھ کے گزر گیا۔ اپنے وجود کو قیمتی بنائیں، اپنے آپ سے نفع لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی خدمت کریں، ماں باپ کے لیے، ملک و ملت کے لیے، دھرتی کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے۔ میں تو دیہاتوں کی ان بوڑھی عورتوں کے تذکرے بھی جانتا ہوں جس کا خامد انتقال کر گیا تو کسی نے اس سے کہا، میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ اس کا تلفظ کیسا ہوتا ہے، کسی نے اس سے کہا دوبارہ شادی کر لو تو اس نے کہا بس جو میرے نصیب میں تھا مل گیا، اب میں ساری زندگی بچوں کو قرآن پڑھایا کروں گی۔ اگر کوئی عورت یہ طے کر لیتی ہے کہ میں اگر ناظرہ پڑھانے کے قابل ہوں تو زندگی لگا دوں گی، میں آپ طے کیوں نہیں کرتے کچھ؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کے بارے میں لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ایک صحت، ایک فرصت۔ آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کوئی مصروف کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، اپنے آپ کو مشغول کریں، کوئی کام کریں۔ زرخیز ترین لمحات زندگی کے ہم ضائع کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے تھے سیدنا بلال حبشی؟ کریم کی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، حضور کے مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر آذان پڑھا کرتے تھے۔ آپ ڈیوٹی سمجھ گئے، مسجد کی ڈیوٹی کرنا، آنے والے مہمانوں کو دیکھنا۔ حضور معراج سے واپس آئے تو کریم فرمانے لگے بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ آپ کوئی ڈیوٹی تو کریں بھائی، آپ کو ذمہ داری کا ثبوت تو دیں، کوئی کام تو کریں۔ نہیں بھلایا جائے گا وہ شخص جو دین کے لیے کوئی ڈیوٹی کرے گا، نہیں بھلایا جائے گا۔ حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، بھلائے نہیں گئے۔ نبی کریم ان کے گھر آئے، ان کے بچوں کو سینے سے لگایا، ان کی اہلیہ رونے لگیں، یا رسول اللہ ان کے والد چلے گئے اب کیا بنے گا؟ فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا اور آخرت میں بھی ان کا وارث بنوں گا۔ جو ڈیوٹی کرے، جو خدمت کرے، جو دین کے لیے کچھ کر جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی قدر دانی نہ کی جائے؟ میرے عزیزو، میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہر دوسرے نوجوان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں باہر جانے کے لیے کاغذ جمع کرائے ہوئے ہیں۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ کہ یا رسول اللہ ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ فرمایا لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے، حضور نے بیچ دیا۔ ایک شخص نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار، 2 دینار میں بیچ ڈالا۔ یہ حضور اپنی امت سے چاہتے ہیں، سنو ملت کے جوانوں، فرمایا 1 دینار کا کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ صاحب کلاڑا خرید کے لائے تھے، بڑے نصیبوں والے، اس میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔
فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا، جنگل میں جا لکڑیاں کاٹ اور کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، میدان میں نکل۔ بھائیوں مصروف کریں اپنے آپ کو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو ذہن فارغ رہتا ہے نا وہ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات، بری سوچ ہر وقت آتی رہتی، تو اپنے آپ کو مصروف کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، خود غرض زندگی جو لوگ گزارتے ہیں نا وہ تنگ آ جاتے ہیں اپنے آپ سے۔ مفاد پرست کبھی نہ بنے، کبھی صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، کبھی اپنے گھر سے شروع ہو کر اپنے گھر تک اپنی سوچ کو ختم نہ کریں۔ سوچیں ملی سطح کی ہوں، قومی سطح کی، وسیع الظرف بنے، وسیع المشرب بنے۔ یہاں مجھے بتا رہے تھے ابھی مولانا ہم ادارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہمیں ادارے میں طلباء داخل کراؤ یہ اعلان نہ کرنا پڑے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ محفل میلاد کرانی ہے، اس کے لیے خطیب صاحب کو اعلان نہ کرنا پڑے۔ حضور کے میلاد کے لیے حصہ ڈالنا ہے، اس کے لیے تو قرآن اندازی ہونی چاہیے کہ جناب اس سال میں حاضر ہوں نا اپنی سرکار کے میلاد کے لیے، دوسرا کہے میں حاضر ہوں نا میرے ذمہ لگا دے۔ یہ تو قرآن اندازی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر کوئی سرکار کا صدقہ کھاتا ہے۔ میرے عزیزوں، جو لوگ مشن والے ہوتے ہیں نا، ڈیوٹی والے، ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کی زندگیاں ڈیوٹی پہ گزرتی ہیں۔ بڑی بظاہر چھوٹی عمر تھی مولا علی شیر خدا کی، جب نبی کریم علیہ السلام نے پورے خاندان کی دعوت کر کے کہا تھا کون کون مشن میں میرے ساتھ چلے گا، تو وہ کل تک جو صادق اور امین کہتے تھے وہ خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا۔ حضرت علی کھجور کھا رہے تھے، جلدی سے اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پھر شیر خدا نے ساری زندگی ساتھ گزار دی، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، خیبر میں بھی۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحہ لمحہ ساتھ، ایک وعدہ کیا تھا حضور میں ساتھ چلوں گا۔ پھر حضرت شیر خدا اس طرح ساتھ چلے کہ کوئی کسی جگہ، وہ ان کی ذاتی زندگی، جب وہ امیر المومنین تھے تو کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے مجھ سے کوئی زرہ خرید لو، تہمت زیادہ پرانا ہو گیا ہے، اب پیوند لگنے کی گنجائش نہیں رہی، مزید پیوند لگ سکتا تو میں یہ زرہ نہ بیچتا، کوئی زرہ خرید لے تاکہ میں کپڑا نیا لے لوں۔ او میرے بھائیوں سنو نا، ساری زندگی محبوب کے مشن کے نام کر دی، اور جس وقت ان کو خنجر لگا نا، شہید کیا گیا، تو لوگ بیٹے کو آواز دیتے ہیں نا، لوگ پکارتے ہیں نا، کوئی معاذ اللہ ہائے وائے بھی کرتے ہیں نا۔ جب مولا کائنات کو زخم لگا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، لو بھائی کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ جس مشن کا وعدہ کیا تھا نا، آج میں نے جان بھی اس مشن کے لیے دے دی، قربانی پیش کر دی۔ بے مقصد ہماری باتیں، بے مقصد ہمارا بیٹھنا، بے مقصد ہماری گفتگو۔ نوجوانوں کو پوچھتے ہیں یہاں کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں میں وقت پاس کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اتنا وقت کہاں ہے آپ کے پاس جو پاس کرنا پڑتا ہے؟ ایک صاحب سے میں نے پوچھا پریشان لگتے ہیں، کہتے ہیں بور ہو رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیں تو یار بور ہونے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، کہاں سے نکالے ٹائم؟ با مقصد وقت گزارے، با مقصد سارا دن کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کریں۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ یہ آرام نہ ڈھونڈتے پھرو۔ اللہ کو فعال مومن پسند ہے، جد و جہد کرنے والا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، جد و جہد، کوشش، کاوش، محنت، دوڑ دھوپ، آگے بڑھنا۔ اور پھر ایک بات میرے نبی پاک علیہ السلام نے اور ہماری بڑی تربیت فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ زندگی جتنی بھی گزارنی ہے نا وہ حوصلے کا پہاڑ بن کے گزارنی. یہ جلدی سے گھبرا جانا، جلدی سے رو دینا، جلدی سے پریشان ہو جانا، کم و بیش 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کی بات کرتی ہیں، اور ان آیات کا نقطۂ کمال یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کہتا ہے تو صبر کر تو اپنے رب کو اپنے ساتھ پائے گا. صبر کر، اللہ تیرے ساتھ. 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جو صبر کی بات کرتے ہیں، لیکن ہر وقت کا شکوہ، ہر وقت کی بے چینی. اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے یہ چند عادات پیدا کرنی پڑیں گی. اپنی تربیت کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ نور سے یہ کچھ پھول لینے ہوں گے. میرے دوستو، تھوڑا حوصلہ، تھوڑا نا طبیعت کے اندر صبر. کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، میری طبیعت بڑی خراب ہے، وہ آپ سے کہے کہ یہ پتہ لے جائیں، گولیوں کا ساری کھا لیں، جا کے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ سیرپ لے جائیں، پوری بوتل ابھی پی لیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. کبھی کہا ہے اس نے؟ اچھا مجھے بتائیے، ساری دوائی شفا کے لیے ہے نا، سبب ہے نا شفا کا، دوا شفا تو اللہ دے گا. تو اگر کچھ ساری کھا لے کہ مجھے جلدی بڑی ہے تو ٹھیک ہوگا کہ اور بیمار ہو جائے گا؟ لیکن وہ کہے میں بے صبر ہوں، مجھے جلدی بڑی ہے، مجھے ساری گولیاں کٹھی کھانی ہے. تھوڑا سا نا حوصلہ، تھوڑا صبر، تھوڑا سا نا. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ بڑے سمجھدار ہیں، معاملہ فہم ہیں، لیکن ذرا صابر نہیں ہیں. اگر تھوڑا حوصلہ ہونا ان کے اندر تو بڑا کمال ہو جائے. ذرا تھوڑا سا صبر کرنا سیکھے نا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان ساری آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں جو انسانی وجود میں سر کا مقام ہے وہی دین میں صبر کا مقام ہے. حوصلہ کریں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، لیکن مجھے اس بات کا بھی بڑی شدت سے خیال ہے کہ بڑی دور دور سے دوست تشریف لائے اور بڑی محبت سے تشریف لائے. میں بالکل آپ کو فوراً واپس بھی نہیں بھیجنا چاہ رہا. ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو کرتے ہیں، ورنہ ہم جمہوری لوگ ہیں. اچھا چلیں، اللہ آپ کو، ملک جمہوری ہے نا جی، ورنہ اسلام تو خلافت کا قائل ہے، دین تو خلافت کا قائل. ایک بات اور، نبی پاک علیہ السلام نے نا جو ہمیں معرفت الہی کا رستہ بتایا نا، اس میں ایک خاص چیز سرکار نے اپنی امت کو سکھائی ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. حضور کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے. زندگی نا جذباتیت میں نہیں گزارنی. حوصلہ، تدبر، ٹھہراؤ، غور و فکر. بس کریں جی بھائی جان، بولے نہیں، آپ کی مہربانی بھائی جان، بس کریں، اب تو ختم ہونے والی ہے جی محفل، بس 5-7 منٹ دیں جی، اللہ جزا دے. اشارے سے بات کر لیں اور بولے نہیں آپ لوگ. اللہ سلامت رکھے سب کو. توجہ کریں جی بات پر. نبی پاک نے نا ہمیں حکمت سکھائی، اور حضور فرماتے ہیں حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو. جذباتی ہونا چھوڑ دیں، بڑی جلدی متاثر ہونا چھوڑ دیں، اور جس نے آ کے فوراً بات سنائی فوراً اسی کے قائل ہونا چھوڑ دیں. تھوڑا سا نا ذرا چیزوں کو دیکھیں. کوئی شخص اپنے مخالف کے بارے میں آپ کو بڑی باتیں سنا رہا ہے تو ایک دفعہ ذرا دوسرے کی بھی سن کے دیکھیں. جلد فیصلے نہ کریں. دانائی اور زندگی میں جب بھی بات کرے نا کوئی، تو بات ایک ہی ہوتی ہے، ذرا حکمت سے کر لی جائے نا تھوڑی. ہم اپنے بچوں کو بھی اس طرح سمجھاتے ہیں کہ وہ سمجھنے کی بجائے باغی ہو جاتے ہیں. بات ہی ہوتی ہے. ذرا تھوڑا سا بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، معذرت کے ساتھ، بات اگرچہ بے سلیقہ ہو، کلیم پر بات کرنے کا سلیقہ چاہیے. بات تھوڑی سلیقے سے کرے. نوجوانوں سے بھی کہوں گا تھوڑی دانائی. ایک بادشاہ کے نا خواب آیا اسے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، دانت میرے گر گئے، جھڑ گئے. اس نے ایک تعبیر بتانے والے شخص کو بلایا، بلا کے کہا کہ
میرے سارے دانت گر گئے، تعبیر کیا ہے؟ تو کہنے لگا بادشاہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے، بیوی بچے بھی، بہن بھائی بھی، سب۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے تعبیر بتانے والے کو سزا دی۔ چند دنوں کے بعد کسی نے کہا ایک اور شخص بھی تعبیر بتاتا ہے، اس کو بلایا، کہا جناب میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت جھڑ گئے، تعبیر کیا ہے؟ کہنے لگا مبارک ہو بادشاہ سلامت، تعبیر بڑی اچھی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ کے خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے انعام دو۔ اچھا ویسے تعبیر ایک ہی نہیں دونوں باتوں کی؟ نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بات ایک ہی ہے نا، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ اس نے بات ہی کی، بات ہی، لیکن ذرا سلیقے سے، دانائی سے تعبیر وہی بتائی۔ میں کیسے عرض کروں کہ ہمارے بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہم اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتے ہیں، قبول کیا جا سکتا ہے۔ میں کالج میں پڑھتا تھا تو ایک صاحب لیکچر دینے آئے، تو ہمارے ہاں بعض باتیں بار بار ہوتی ہیں رٹی رٹائی، تو انہوں نے بھی ایک بات کی، کہنے لگے کافروں نے سازش کر کے ہمارے بچے خراب کر دیے۔ تو میں نے کہا مجھے ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ کہنے لگے کریں۔ میں نے کہا کافروں نے جو سازش کر کے ہمارے بچے خراب کر دیے، تو ہم تبلیغ کر کے ان کے بچے مسلمان نہ کر دیں کہ بس جان چھڑانا یہ کہہ کہ وہ سازش کرتے ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ کا کام کہاں ہے؟ کہ دانائی کہاں ہے؟ غیر سازش کر کے سب کچھ کر گئے اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ ہم میدان عمل میں ہیں تو ہمارا کام کہاں پہ ہے؟ بھائیو، دانائی، تدبر، معاملہ فہمی۔ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں اللہ نے عقل کا 1000 حصہ کیا ہے، ایک حصہ عقل اللہ نے پوری دنیا کو عطا کی ہے، جس سے سائنسدان ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکچرار ہیں۔ ایک حصہ اسی سے علماء ہیں، اسی سے محدثین ہیں، اسی سے مفسرین ہیں۔ فرماتے ہیں باقی 999 حصے عقل کے اللہ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضور نے جو بات کی ہے نا، وہ اتنے تدبر سے کی ہے، اتنے کمال انداز میں کی ہے کہ روح تک اتر گئی ہیں باتیں۔ بات ہی ہوتی ہے، بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں، بات ہی ہوتی ہے، ذرا اسے سلیقے سے کیا جائے تو اچھی لگتی ہے، ذرا تھوڑا کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے تو اچھی لگتی ہے، اس میں ذرا بہتری محسوس ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے نا، 2 بھائی بیٹھے ہوں، بڑا بھائی زیادہ پڑھا لکھا نہیں، چھوٹا بھائی عالم ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پڑھا لکھا ہے، مالدار ہے، ڈگری بڑی ہے، پیسے زیادہ ہیں، سیلری پیکج اچھا ہے۔ اب دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں، چھوٹے کے درجات زیادہ ہیں اور بڑے کی عمر زیادہ ہے۔ جب پوچھا جائے ان میں سے کہ تم دونوں میں سے بڑا کون ہے، ڈگری بتائی جاتی ہے کہ عمر؟ جلدی جلدی بتائیں۔ پیسے بتائے جائیں گے عمر؟ عہدہ بتایا جائے گا کہ عمر؟ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ پوچھنے والا عمر ہی پوچھ رہا تھا، رتبے کا پتہ تھا اسے بھی، آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ حضرت عباس کا انداز تکلم قربان جاؤں، فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑے حضور ہی ہیں۔ جب کریم کے لیے بات کی جائے گی، جب حضور کے لیے جملہ بولا جائے گا، تو پھر دانائی، تدبر، حکمت، انداز گفتگو تھوڑا خوبصورت ہوگا، لہجہ باوضو ہوگا، انداز خوشبودار ہوگا۔ میرے دوستو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صاحب علم ہیں، صاحب ہنر ہیں، فنون جانتے ہیں، دانا نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، ٹھہراؤ نہیں ہے طبیعت کے اندر، جذباتی ہیں۔ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرید آیا کرتا تھا، تو سارے لوگ اپنی اپنی باتیں بتاتے، آگے بڑھ بڑھ کہتے حضور میں نے ایک بات کرنی ہے، حضور میرا سفر لمبا ہے، سن لیتے آپ لوگوں کی باتیں، وہ بیٹھا رہتا، سب چلے جاتے،
شیخ بھی کئی دفعہ اپنے حجرے میں چلے جاتے، واپس آ کے کہتے بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ کہتا نہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا تو ایک دن شیخ فرمانے لگے یار سارے باتیں بتاتے ہیں، تو کیوں نہیں بتاتا؟ سارے کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، تو کیوں نہیں بتاتا؟ تو کہنے لگا حضور میں حوصلہ کرتا ہوں نا، سب کو آپ کو بتانا پڑتا ہے اور مجھے خود آ کے آپ پوچھ لیتے، تو یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ آپ خود پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی بات تو نہیں۔ جب آپ صبر کرتے ہیں، جب آپ دانا، دیکھیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی دانائی، بعض فیصلے بڑے مشکل ہوتے ہیں لیکن اگر انسان متقی ہو نا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بصیرت کا نور عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ دانائی دے گا، یہ تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی تو ایک فیصلہ بڑا مشکل تھا، حضرت سعد ابن عبادہ کو ہٹانا پڑا، ان سے جھنڈا لینا پڑ گیا، تو یہ فیصلہ بظاہر مشکل تھا، کوئی انہیں ایسی غلطی نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں، اور خدمات بڑی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، تو کیسے ہٹایا جائے؟ تو صحابہ کہتے ہم پریشان تھے پر کریم نے چٹکیوں میں فیصلہ کر دیا۔ حضور فرمانے لگے سعد میں نے ارادہ کیا ہے جھنڈا آپ سے لے لیا ہے، بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا علم بردار ہونا، جھنڈا لے کے چلنا، میں نے ارادہ کیا آپ سے جھنڈا لے لیا جائے۔ انہوں نے ابھی کریم کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی تھا، حضور فرمانے لگے میں نے ارادہ کیا ہے آپ سے لے لیا جائے اور آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ اب کوئی باپ سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا میری جگہ لینے کے قابل ہو گیا۔ بھائیو، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا رستہ حضور کی ذات پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے اسوہ نور سے، اپنی تعلیمات سے جو ہمیں دیتے ہیں اسے قبول کریں، اپنی سوچوں کو صاف رکھیں، نظریات کو، باتوں کو پختہ کریں، اور میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے اپنی قدر کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور پھر جو صلاحیت آپ محسوس کریں میرے اندر ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں، اور پھر تھوڑا سا حوصلے کو بڑا کریں، صبر والی زندگی گزاریں، اور تدبر سے، معاملہ فہمی سے، حکمت سے چیزوں کو لیں۔ آپ دانائی کے ساتھ چیزوں کو لیں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ بہت سارے کام ٹھیک ہونے لگ گئے، اور اگر آپ جذباتی رہیں گے تو بہت ساری جگہوں پہ وسائل ہونے کے باوجود ناکامی ہوتی دکھائی دے گی۔ اسے تانا ہی یار کے نام کا سینہ نہیں آیا، اس نے کرنا کیا ہے؟ جھجک جھجک کے بات کرنا، ڈر ڈر کے بات کرنا۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں، ہم کھول کے کہتے ہیں محمد کا میلاد منانے والے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق کو سب سے افضل ماننے والے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کے قائل ہیں، عثمان کی سخاوت کے قائل ہیں، مولا علی کی ولایت کے قائل ہیں، امام حسن کو سب سے بڑا مسلم مانتے ہیں، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ حضرت جبریل عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ جو ذکر ہے نا، یہ انسان سنتا ہے تو تب بھی اس پر اثر کرتا ہے۔ سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے کم کچے ہوتے ہیں۔ ہم جن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں نا، جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، وہ جس طرح کا بھی کوئی ذکر کرتے ہیں نا، وہ ذکر ہمارے کانوں کے رستے ہمارے دل میں جاتا ہے اور ہماری زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ نہ سیکھیں کسی عالم سے کوئی بات، کسی شیخ کے پاس باقاعدہ کسی کتاب کا درس نہ بھی لیں، ویسے آپ کچھ دن ان کے پاس اٹھیں بیٹھے رہیں، رٹا لگا کے کچھ نہیں یاد کیا، لیکن جن بزرگوں کے پاس، جن علماء کے پاس آپ بیٹھتے ہوں گے نا، جو لفظ وہ بولتے ہیں وہ خود بخود آپ کی زبانوں پہ جاری ہو جائیں گے، جاری ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے
جن سے کسی محفل میں جب کہا گیا، حالانکہ ان کا دعویٰ علم کا تھا، ان سے جب کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کی فضیلت پر کچھ بیان کرے، تو انہوں نے کہا وہ حدیثیں مجھے ابھی ازبر نہیں ہیں، ابھی مستحضر نہیں ہے، ہاں میں مذمت دنیا پر آج تیاری کر کے آئے ہوں، اس پر بات کروں گا، لیکن یہ میرے بزرگوں کی محنت ہے نا میری جماعت پر، کہ جس بندے کو ترجمہ نہیں بھی آتا اس کے سامنے بھی آپ کہیں مولا یا صلی، نہیں بھی نہ آتا ترجمہ تو یہ انہوں نے زبانوں پر جاری کرا دیا ہے۔ جن لوگوں کو نہیں بھی نہ ترجمہ آتا ان کے سامنے بھی آپ بس اتنا کہہ دیں بلغ الغلاب، اگلا شعر کیا ہے، اور پھر اور صلو علیہ، میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ آتا ہو ترجمہ، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے نا، کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے توتلے بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا۔ آپ جب ذکر کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے تذکرے کیے جاتے ہیں، جب آپ کے سامنے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جب یہ ذکر آپ سنتے ہیں، یہ مت سمجھا کرے کہ ہر سال میلاد ہوتا ہے اور ہر سال بعض اوقات چیزوں کو دہرایا جاتا ہے اور بعض اوقات وہی فضائل، خصائل، شمائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ مولانا وہی تقریر کر رہے ہیں جو پچھلے سال کی تھی، یہ مولانا پچھلے سال کی تقریر نہیں کر رہے، یہ مولانا نے پچھلے سال آپ کے دادا کو سنائی تھی، اس سال آپ کو سنا رہے ہیں، اگلے سال آپ کے بچوں کو رٹا لگوانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ کئی نسلیں حضور سید عالم علیہ السلام کے فضائل کو سمجھ جائیں اور ان کو باقاعدہ پتا ہو، باقاعدہ حضور کا جو ذکر ہے نا وہ ہر حال میں۔ ہمارے ہاں اب کچھ وقت ایسا آیا ہے کہ لوگوں نے نا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ وسوسہ اپنے ذہنوں میں پال لیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں میلاد شریف کریں، آپ کہہ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جائیں، آپ کہہ رہے ہیں نعت شریف سنیں، دکھ بڑھے ہیں، آزمائشیں بڑھی ہیں، دنیا داری کے مسائل بڑھے ہیں۔ حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے نا، یہ ہم نے حدیث سنی ہے پر کبھی آپ اس پر غور کریں، یعنی ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو 10 رحمتیں ہوں گی، اور اگر آپ نے 2 دفعہ پڑھا تو آپ تو محفل میں جب آتے ہیں تو آپ کے تو چاروں جانب رحمت آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ کہتا ہے آزمائشیں گزر جائیں گی تو میں ذکر کروں گا۔ جو لوگ سارے دکھوں کے بعد، آسانیاں آنے کے بعد اگر خیر کرنا چاہیں، اور جو لوگ کہیں کہ میں سارے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد سکون والی زندگی گزاروں گا، تو وہ تو منتظر رہیں گے، ساری زندگی منتظر رہیں گے۔ زندگی میں دکھ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آزمائشیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دکھ ہوتا ہے لیکن ہم سارے ذائقے خراب کر لیتے ہیں۔ اور دیکھو نا یار، بالفرض کاروبار نہیں چلتا، چلے کچھ وقت کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو صحت تو ٹھیک ہے نا اس کی، بچے تو ہے نا گھر میں اس کے، لیکن اب پیسے نہیں تو وہ گھر میں پوری ٹینشن لے کے آ جائے، وہ جناب مزے لے کے کھانا ہی نہ کھا سکے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا، چونکہ لوگوں کی بڑی پسند ہوتی ہے نا آج گوشت لائیں، اور گوشت کی پھر قسمیں ہیں، بڑا کھانا ہے کہ چھوٹا کھانا ہے کہ مرغا کھانا ہے، اور پھر اس کو پکانے کے لیے بھی ڈشوں کا استعمال ہے، تو ہمارے یہاں لوگوں کی پسند ہو جاتی ہے۔ آج کل بھی کچھ پسند ہے لوگوں کی کہ برگر کھانا ہے کہ شوارما کھانا ہے کہ پیزا کھانا ہے، اور پھر اس میں بھی اقسام ہے۔ میں نے ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی آپ نے کبھی نہیں بتایا آپ کو کیا پسند ہے؟ مطلب سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں، اب تو خیر دور نہیں رہا، یہ میڈیا نے بڑی ساری چیزیں ہم سے چھین لی، ورنہ بہت سارے آستانوں سے ماہانہ رسالے نکلتے تھے، مدارس کے ماہنامے ہوتے تھے، مجلہ نکلتا تھا، پرچہ شائع ہوتا تھا، تو اکثر علماء کے، مشائخ کے اور بھی جو لوگ سیاسی سماجی قد کاٹ رکھتے تھے ان کا انٹرویو کیا جاتا تھا، تو 2-3 سوال بڑے خاص ہوتے تھے، آپ کو پسند کیا ہے، رنگ کون سا پسند ہے، خوشبو کون سی پسند ہے، کھانے، یہ تقریباً کم و بیش سبھی سے پوچھا جاتا ہے، تو پڑھتے تھے ہم۔ میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ سادے بندے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، میرا دل کرتا ہے پوچھ لوں تاکہ کل کو ہم اس کا لحاظ کریں۔ تو والد صاحب فرمانے لگے، پتر جے تے لگی ہوئے نا بھوک تے پھر تے ہر شے پسند ہے، اگر بھوک لگ جائے تو پھر اچار کا بھی بڑا ہی مزہ ہے،
اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر جو مرضی بھی آ جائے، نخرے نخرے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ذائقہ اگر لینا چاہے تو اچار کا بھی آ جاتا ہے، لطف لینا چاہے تو چٹنی کا بھی آ جاتا ہے، اور اگر مزاج آپ گھٹن والا بنا لیں، ایک ٹینشن ہے، دیکھیں نا 360 ہڈیاں انسانی جسم میں، گھٹنے میں درد ہے 360 ہے، ان میں سے 359 ٹھیک ہیں، صرف ایک میں درد ہے۔ بندے نے پوچھا طبیعت کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ اور بھائی ایک درد میں ہے نا تو باقی تو ٹھیک ہے نا، ساری باقیوں کی بھی تو بات کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے، میلاد مصطفیٰ کے لیے، وہ پیر صاحب آپ کو تو یہی کام ہے، تو ہم تو بڑی آزمائش میں۔ میں آپ سے عرض کروں گا، اگر یہی والی سوچ صحابہ کی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جنگیں ساری ختم ہو لیں، پھر حضور کے حسن کا ذکر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں پہلے سارے منافقین سے نمٹ لیں، پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کی تعریف کریں گے۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے سارے دکھوں سے گزر جائیں، پھر ہم بتائیں گے کہ نبی پاک کی زلف کس طرح کی تھی۔ لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا۔ بدر کی جنگ بھی ہوتی رہی، اور حضرت انس بن مالک سویرے ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ رات میں نے حضور کو دعا مانگتے بھی دیکھا ہے، جنگ کرتے بھی دیکھا ہے، اور یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں لوگوں یہ بھی میں نے دیکھا ہے، لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کو ہی چھڑی سے نشان لگا دیے تھے کہ سویرے ابو جہل یہاں مرے گا، سویرے عتبہ عتیبہ یہاں مرے گا، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود۔ تو عزیز دوستو دیکھیں نا، بدر کے دن بھی جب آزمائش تھی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات، جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی تھیں، 1000 کا 313 سے مقابلہ تھا، اور تلواریں کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، زرہ کوئی نہیں، یہ سارے دکھ بھی ساتھ رہے، اور نبی پاک کے علم کی فضیلت بھی وہ ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے۔ اگر اس طرح ہماری طرح کا مزاج بنا لیا جائے تو پھر وہ جو جتنی حدیثیں آج ہمارے پاس صحابہ نے روایت کر کے ہمیں دی ہیں، حضور کے حسن پاک کی، نظر مبارک کے نور کی، حضور علیہ السلام کے معراج شریف پہ جانے کی، یہ ساری باتیں ہمارے تک کیسے پہنچتی؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں نا کہ کل دکھوں میں سکھ کا سانس ملے، اگر ہم چاہتے ہیں نا پورے اندھیرے میں ایک روشنی کا چراغ ملے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود رہے، لیکن جب بندہ رات کو سونے لگے تو وہ حضور کی نعت پڑھ کے سوئے، وہ حضور کی نعت سن کے سوئے۔ اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ کریں، آپ جو کام بھی کرتے ہیں کریں، لیکن جو ہمارا کام ہوتا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹی ہے، وہ ہماری اصل نہیں۔ ہماری اصل تو اللہ رسول ہے۔ ہمارا کام دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کی پہچان یہ تو نہیں کہ وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، یہ تو اس کا شعبہ ہے۔ اگر کوئی آدمی لوہے کے اوزار بناتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کی اصل نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اصل تو اس کی یا ایھا الذین آمنوا، اصل تو اس کی کنتم خیر امۃ، تو اصل تو دین ہے، اصل۔ ہم نہ کئی دفعہ اپنے کام کا اپنے اوپر غلبہ کر بیٹھتے ہیں، اتنا غلبہ کر بیٹھتے ہیں کہ بڑے سارے باقی رنگ بھی پھیکے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، وہ جو جج ہوتا ہے نا اس کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو گھر میں بھی کوئی مجھ سے فیصلہ ہی کرا لیا جائے۔ بھئی وہ آپ جج تھے وہاں کچہری میں، یہاں بیٹے ہیں کسی کے، یہااں آپ بھائی ہیں کسی کے، یہاں خاتون انتظار کر رہی ہے سارے دن کی کہ تو آئے گا تو وہ کو دل کی بات بتائے، یہاں تجھے تھوڑی اور نزاکتوں کا بھی، اور یہاں علماء بیٹھے، اب میں حوالہ بھی کیا پیش کروں، اور بھی کچھ نزاکتیں ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، میرے اور قربان جاؤں رستوں سے جہاں سے یہ خاتون گزرتی تھی۔ او سنگیو، یہ وہ خاتون ہے سیدہ عائشہ جس کے گھر میں آ کے نبی پاک سکون محسوس فرماتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اس خاتون کا اکرام کتنا بلند کیا رب نے، کہ باقی خواتین بھی یہ سمجھتی تھی، ازواج پاک بھی حضور کی ظاہری علالت میں، کہ وہاں حضور کو ہم بھیج دیں، اپنی اپنی باری چھوڑ دیں، وہاں محبوب قرار محسوس کرتے۔ او خدا را، اس خاتون کا بھی کبھی اپنے دل میں احترام کی ٹھنڈک محسوس کرو۔ یہ وہ خاتون، حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں سال ثواب کرتا تھا
سبھی کے نام لیتا تھا، بس مجھ سے رہ جاتا تھا سیدہ عائشہ کا نام۔ حضور مجھے خواب میں ملے تو کہنے لگے شیخ احمد میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، خدا را صرف جدھر ساری دنیا چلے ادھر ہی نہ منہ اٹھا لیا جائے۔ اور بھی کچھ چیزیں قابل غور ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو نا بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی تھوڑی مہربانی کریں۔ وہ کئی دفعہ خامن کہتا ہے میں تھکے آیا تو مینوں گل سنا رہی تھی، ہو کے نوں سنا دے ہو بھائی، آپ کو سنانی ہے، آپ تھوڑا کشادہ دل لے کے آئیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ سنیں نا، سب کے دکھ سنیں تو اس بیچاری کے بھی سنیں، اسے ٹائم دیں، اس کے پاس بیٹھے، یہ کس کو بات سنائے گی؟ آپ ہی کو تو سنائے گی۔ سنیں، کشادہ روئی کے ساتھ سنیں، کھلے دل کے ساتھ سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی ناراض ہوتی ہو نا پھر بھی پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فوراً یا رسول اللہ میں آپ سے ناراض، فرمایا پھر بتاؤں، میں بات کھولوں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو کسی بات پر، کبھی کبھی اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہنس پڑی، اور کمال ہنسی، کمال ہنسی۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے وہ اس طرح ہنسی کہ لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اس درد سے ہنسی، رو کے عرض کرنے لگی کریمہ تیرے قربان جاؤں یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ حضور اتنا احساس، کوئی سوچ کیا رہا ہے، لفظ کیا ہے، آج بولا کہاں، یہاں تک خیال رکھتے ہو، یہاں تک، اتنی باریک تک آپ سوچتے ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نام چھوڑتی ہوں، دل سے نہیں کبھی بھی کوئی بات رکھتی میں، صرف نام چھوڑتی ہوں۔ اور دوستو جج صاحب گھر میں جا کے بھی جج ہی بنیں گے؟ ٹیچر کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو کوئی کتابیں نکال لو سارے، بھئی تو یہاں ٹیچر نہیں ہے، علامہ صاحب آپ ہوں گے باہر علماء کے استاد، یہاں تو ماں انتظار کر رہی ہے، یہاں تو کبھی کبھی ابا کا دل کرتا ہے تو بیٹھ اس کے پیروں میں، اس کے پیر دبا کے دیکھ۔ یہاں تو ہمارے استاد تھے حضرت مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت محدث اعظم کے شاگرد تھے اور حجت الاسلام سے بیعت تھے مولانا حامد رضا خان صاحب۔ ان کی والدہ نے بڑی عمر پائی تو استاد جی سے کوئی ٹائم مانگتا تھا نا جلسے کا، تو ان کی والدہ بڑی بیمار تھی تو استاد صاحب فرماتے تھے امی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ ان کے جو ہم اثر لوگ تھے وہ کبھی کبھی عذرائے محبت بھی مزاح کرتے، دل لگی کرتے، کہتے شیخ ابھی بھی امی سے پوچھتے ہو؟ لیکن وہ ساری زندگی ڈھیر سارے جلسے چھوڑ دیے، بڑے بڑے پروگرام چھوڑ دیے، بڑی بڑی آفریں تھی چھوڑ دی، لیکن ساری زندگی رواج رہا۔ استاد جی آؤ، کہتے تھے او یار ساری دنیا ہی تعریف کرتی ہے آپ کی، پر ماں ماں ہی ہوتی ہے، باپ یہ ذائقہ یہ والا ذائقہ ہی ہے۔ سارے لوگ ہی کہتے ہیں بلے بلے آپ کی کیا بات ہے، بلے بلے آپ کی کیا بات ہے، سب ہی کہتے ہیں، لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ میں دیر سے جاتا تھا نا کبھی جلسے سے رات کو، اماں جی شوگر کی مریض تھیں، پہلے تو نیند آتی نہیں تھی، بڑی مشکل سے آتی تھی، دوبارہ آنکھ کھل جاتی تو تکلیف ہوتی، تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو فون کرتا، میں کہتا چپکے سے دروازہ کھولنا اماں کو پتہ نہ چلے، اور اگر جوتے ایسے ہوتے جو آواز دیتے تو میں کئی دفعہ نا ان کو اٹھا لیتا، ان کے کمرے کی لائٹ بند ہوتی اور میں 2 قدم پورے نہیں رکھتا تھا تو اندر سے بول پتر آ گیا، ٹائم نہ آیا کر دوڑ نہیں چنگا۔ تو یہ دوبارہ صدائیں اس طرح کی کوئی دیتا، ہم نا اپنا ذائقہ تھوڑا سا گڑبڑ کر لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو ہم ہیں نا ہم وہی، وہ پھر ہم پہ غلبہ ہو جاتا ہے اسی چیز کا۔ او یار سننا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، یہ مہینہ سفر کا ہے، اور چلو ہم ویسے بھی مرید ہیں، جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا ہے، یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے، 100 مکر بہانے کر کے تے وہ ہی مرنے مرد ہے،
आला हजरत फाजिल बरेलवी बेहतरीन साइंसदान है, और मैं अकीदत के तौर पे नहीं कह रहा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आपके मुल्क के साइंसदान, उन्होंने पूरा मकाला लिखा है आला हजरत पे, पढ़ ले। एक ज़बरदस्त आदमी, यानी वो अर्जियात पर बात करने वाले आदमी। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह बेहतरीन मुफ्ती हैं, मुफ्ती। बुजुर्गों से माजरत के साथ बाद शायर कहते हैं, मैं नहीं कहता अल्लाह मुझे माफ़ करे, बाद शायर कहते हैं कि मुफ्ती लोग खुश्क हो जाते हैं, फतवों में रहते हैं, बाज़ लोगों का गुमान होता है, अगरचे ये बात दुरुस्त नहीं। इसी तरह जो आदमी और फतवे की दुनिया में इस तरह नहीं कि उसने को 2 किताबें रखी और वहां से देखकर फतवा नकल कर दिया, वो बंदा जो इस्तेदलाल करता है, जो एक फतवे में दर्जनों हवाले देता है, जिससे लोग पूछते हैं कि जनाब किस मिट्टी से तयम्मुम करना जायज़ है, तो वो मिट्टी की 80 किस्में बताता है, 80 अक़साम मिट्टी की गिनवाता है। ऐसा शख्स जो अलजबरे पे बात करता है, ज्योमेट्री पे बात करता है, जो हिंसे में बात करता है, इतना बड़ा आदमी जो उलूम व मारूफ की बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाता है, ये सारे तारुफ उनके अपनी जगह पे थे। और ये हुस्न अकीदत नहीं, यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हो रही है, बोले नहीं जी बड़ी मेहरबानी, यूनिवर्सिटियों में शायद इतना तहकीकी काम उनके ज़माने में और उनके ज़माने के बाद किसी पे ना हो रहा हो, जितने थीसिस लिखे गए, PhDs हुई, कमाल हो गया। उनके सारे ही तारुफ थे। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? लेकिन मुसलमान किसी भी शोबे से हो, उसका सबसे बड़ा तारुफ ये है कि वो मदीने वाले का गुलाम है। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, इससे बड़ा तारुफ कोई नहीं, इससे बड़ा किसी बंदे का कोई तारुफ, काश कोई हमें उनकी निस्बत से पुकारे। काश कभी, मैं एक दिन गुजर रहा था तो एक बंदे ने ना बतौर तंज कहा, ओ मिलाद वाले जा रहे हैं। आप यकीन करें, बावजूद बैठा हूं, मैंने गाड़ी रोक ली, मैं एक कारी फेर आ गया, एक दफा फिर कहना तू, फिर कहा मिलाद वाले, और मैंने कहा अल्लाह की कसम बड़ा मजा, एक दफा फिर कह, तू कह ना मुझे ये बात, जे कर यार दे नाम दा मिले मेना, ओनू झोली पा लईए पुंजे सुटिए ना, ते जे कर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लईए पिछाटिए ना। ओ कहना तू 100 दफा कहना, पर कह जरा उसका नाम लेके, कहना ये हुजूर का मिलाद मनाने वाले हैं, कहना जरा 1000 दफा कह, जरा 100 दफा, तुझे पता ही नहीं, तू कहता है हमें मजा कितना आता है, हमें चस्का कितना आता है, तू कहना, तू उसके नाम से कहना, दे जो तूने दाना देना है, कहना, तू सच कहता है। मैं एक दफा तालिब इल्म था, मदरसे में पढ़ता था, तो एक साहब ने, हम गुजर रहे थे, उस्ताद भेज देते ना कई दफ़ा जब पढ़ाई कर रहा हो, ख़त्म शरीफ है, तो एक साहब ने कह दिया ओ जा रहे ने ओ ख़त्मिए, पता नहीं आज की दी खैर नहीं, ओ देखो है सपारे ले जाए कि नहीं। तो मैंने वापस आके बड़े गुस्से से कहा, उस्ताद जी मैंने नहीं पढ़ना, मैंने जाना है। तो उस्ताद साहब फरमाने लगे, शुक्र नहीं करता तू, शुक्र नहीं करता, किसी ने चोर तो नहीं कहा, डाकू तो नहीं कहा, करप्शन वाला तो नहीं कहा, लुटेरा तो नहीं कहा, यही कहा ना कि मोहम्मद अरबी के दीन के तालिब इल्म जा रहे हैं। तो ये तो मजेदार बात है, इसे कबूल कर, इसे तब नहीं यार के नाम का सहना नहीं आया, उसने करना क्या है, झिझक के बात करना, डर के बात करना। वो कोई और होंगे जो दिफाई माज पे खड़े, हम खोल के कहते हैं मोहम्मद का मिलाद मनाने वाले हैं, रसूलुल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल मानने वाले हैं, फारूक आजम की अदालत के कायल हैं, उस्मान की सखावत के कायल हैं, मौला अली की विलायत के कायल हैं, इमाम हसन को सबसे बड़ा मुस्लिम मानते हैं, जिन्होंने हजरत अमीर माविया का हाथ पकड़ के उम्मत को जोड़ा था, और हम ही वो हैं जो इमाम हुसैन को सैयदुल शुहदा मानते हैं। ये हमारा ही एहसास है, हमारा एहसास है कि अल्लाह ने हमें पुख्तगी अकीदा और नजरियात अता किए, हमें कोई चीज कहीं से उधार नहीं लेनी पड़ी। ये जो मैं कह रहा हूं ना, यही शेख मुहक्किक भी कहते हैं, ये जो मैं कह रहा हूं यही हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी भी कहते हैं, ये जो मैं कह रहा हूं यही आला हजरत बरेलवी भी कहते हैं, यही मुहद्दिस आज़म भी कहते हैं, यही गज़ाली ज़मा भी कहते हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने नजरिया दिया, कोई चीज भी उधार की, सारा सौदा अपने घर में, अर्श है, अकीदे नजरिए। होता क्या है, हम ये करते हैं कि हम जो काम कर रहे होते हैं वो हम पे तारी हो जाता है, मिस्त्री बन के रह जाता है, लोहार बन के रह जाता है, टीचर बन के रह जाता है। ये बतौर पेशा कह रहा हूं, वरना हर बंदा काबिल एहतराम। मुफ्ती बन के रह जाता है। मेरे आला हज़रत क्या फरमाते हैं, कहते हैं तू जो भी है ना,
عبد مصطفیٰ بن کے جی، رسول اللہ کا نوکر بن کے جی، سارا دن جیومیٹری کی بات ہو رہی ہے، سورہ کبرے کی بات ہو رہی ہے، سارا دن صرف و نحو کی بات ہو رہی ہے، سارا دن استدلال ہو رہا ہے، سارا دن یہ ہوتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو پھر فاضل بریلوی بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ آپ شعر پڑھتے سنتے ہیں، کبھی غور بھی تو کیا کریں نا۔ ان کی مہک نے دل کے، سارا وجود آباد ہو دل برباد ہو، بندہ کسی کام کا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور لوگوں کو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ کہتے ہیں ایک تو ہے نا میرا محبوب کریم علیہ السلام کہیں رکیں، کہیں مسکن بنائیں، کہیں ٹھہر جائیں۔ پنجابی ساری صحیح سمجھ میں آتی ہے؟ جو نہیں بولتے ان کو بھی آتی ہے؟ ایک پنجابی کے شاعر نے کہا تھا جتھے سونا پب رکھ دے نا اتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے، بس گزرتے گزرتے حضور گزرے، کوئی وہاں ٹھہرنا نہیں تھا، کوئی اسپیشل پروگرام نہیں تھا۔ یہ ہے قلم فاضل بریلوی کا، یہ ہے ذکر مصطفیٰ کا طریقہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور فرمانے لگے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ وہ جو میں نے بات شروع میں کی نا کہ لوگ کہتے ہیں ٹینشن ختم ہوگی تو پھر آئیں گے، کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں انہوں نے سب غم بھلا دیے۔ اے عشق تیرے صدقے، یہ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے، کچا پکا عشق نہیں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، ورنہ آج کل بہت سارے لوگ مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے، وہ غلام ہو کے بھی غلام۔ یہ کچی پکی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کچی پکی باتیں جب بک گئے تو پھر بات ختم ہو گئی، جب طے کر لیا تو پھر بات کو تھوڑا سا ادھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا سنا آپ حضور تاج الشریعہ سے نسبت رکھتے ہیں، میں نے کہا یہ کیا آپ کچی بات کر رہے ہیں؟ میں نوکر ہوں حضرت تاج الشریعہ کے بچوں کا بھی، میں اس گلی سے گزرنے والے گداؤں کا بھی گدا ہوں۔ یہ کچی پکی بات کرنے کی کیا بات؟ جب بک جو گئے، جب طے جو کر لیا، جب معاملہ ختم جو ہو گیا تو پھر کمزور باتیں کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائیں، او تو سجدہ نہ سمجھ نجدی میں سر دیتا ہوں نظرانہ۔ جب دے دیا ہے سر تو پھر بات ختم ہو گئی۔ بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے۔ جو آگ، باقی ساری آگ گئی، روزگار والی بھی گئی، شہرت والی بھی گئی، اقتدار والی بھی گئی، لوگ مجھے اونچا سمجھے وہ بھی گئی، ختم ہو گیا۔ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی لو تے مینو کھیڈا بھول گیا۔ لوگوں میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، میں کجل پایا سی یار دے ویکھ، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رلدی، پر ہن تے ساری رول دی میں رول گئیاں، ساری رول دی۔ یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے نا، یہ توانائی دیتا ہے، یہ انسان کو طاقت دیتا ہے۔ میں اور آپ جس ماحول میں ہیں یہ تبصروں کا ماحول ہے، یہ بحثوں کا ماحول ہے، یہاں ابحاث ہوتی ہیں، یہاں ہر روز ٹی ویوں پر بیٹھ کر لوگوں کی پگڑیاں کھولی جاتی ہیں، یہاں لوگوں نے لوگوں کو مذہب کا نام لے لے کے الجھا دیا، تباہی کر دی۔ آپ یقین کرو ملک کی صورتحال یہ بنا دی گئی ہے کہ شاید اس ملک میں کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں۔ یہ ذرا دوستوں کو گزارش کریں جی، بات سنیں تھوڑی دیر۔ عزیز دوست آپ توجہ کریں جی میری بات پر، تھوڑا بہت انتظامیہ کام تو کرتی ہے نا، پھر آپ توجہ کریں گے۔ الجھا دیا گیا، الجھا دیا۔ دیکھو میں ملک سے باہر تھا ایک دفعہ، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی پاکستان کا تو حال ہی کوئی نہیں۔
मौलवी खराब, पीर खराब, फलाना खराब, सियासतदान खराब, अवाम लड़ती है। मैंने कहा आपको दूर बैठे कैसे पता है, आपको कैसे पता है? ऐसा कोई मसला नहीं, खराबियां हैं बड़ी सारी हैं, पर जितने आप परेशान हैं इतना तो कोई मसला भी नहीं। हम तो उस वतन में रहते हैं, ये भी सैलाब आया है ना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दौरा किया है, कल मैं फिर चला जाऊंगा उसी इलाके में, सुबह पहुंच जाऊंगा। हमारा वहाँ कैंप लगा हुआ है, संगी काम कर रहे हैं और भी कुछ इलाकों में कर रहे हैं। मैंने देखा है जिन बच्चियों ने मशीन पे बैठ के जहेज बनाया ना, मेहनत करके, बाप कमजोर है, उन्होंने भी सैलाब वालों को दे दिया। छोटी छोटी बच्चियों ने निकाल के अपनी जेबें खाली। आप इस कौम को बुरा समझते हैं? ये तो चंद एंकरों ने, चंद लोगों ने बैठ के कह दिया कि खराबी है, ये रहमत लिल आलमीन की उम्मत है। इनके दिल कैसे डाढ़े हो सकते हैं? ये कैसे पूरी नफरत एक दूसरे से बना सकते हैं? ये बना दिया, सियासी फिरका वारियत ने खराबियां कर दी। याद रखना इस बात को कि ये जितनी आजमाइश हमारे ऊपर लगाई जा रही है, हमें जितना तोड़ा जा रहा है, जितने वसवसे पैदा किए जा रहे हैं, किराए के लोगों को बिठा के जिस कदर ज्यादा रखना डाला जा रहा है, ये बात चलेगी नहीं। ये उम्मत जब भी जमा होगी जिक्र मुस्तफ़ा पर ही जमा होगी। हुजूर के तज़किरे सुबह करें, शाम करें, हर वक्त करें। और देखो, एक दफा हमारे एक आलिम ने ना किसी जगह बयान किया कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह को ना 70 मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, और ये है भी बहुत सारी जगहों पे लिखा है। अब वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर चीज़ अपनी अकल के जोर पर तोलना चाहते हैं, तोले। मेरे पास आ गए, कहने लगे जी ये कैसे हो सकता है, आप लोग तकरीर कर देते हैं। मैंने कहा भी हमने तो किसी बुजुर्ग की करामत बयान की, उन्होंने कौन सा अपनी की है, किसी अल्लाह वाले की बात बताई, आपको क्या परेशानी है? कहने लगे जी कैसे हो सकता है। तो बाद लोगों को जल्दी से सवाल का जवाब दे दिया जाए तो वो भी जरा ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरा एक दफा अखबार में एक मजमून छपा आला हजरत पे, मुझे एक वकील साहब ने फ़ोन किया, जी ये जो आपने लिखा है कि आला हजरत फरमाते हैं कब्र से 4 हाथ दूर है कि दुआ मांगो, जी आप साबित कर देंगे? मैंने कहा मैंने कर देना है, पर आपने फिर भी नहीं मानना। यहाँ तो आप ये बताएं कि मैं ये साबित कर दूं तो फिर आप राय क्या देंगे? आप बताएं। फिर कहने लगे जी फिर आज के बाद मैं भी पूरी तरह कायल हो जाऊंगा कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह अपनी तालीमात के लिहाज से कुरान और सुन्नत ही के नुमाइंदे थे। तो फिर मैंने उनको किताब दिखा दी, फतावा रज़विया की नामी जिल्द, मैंने कहा ये लिखा है आला हजरत। तो मुझे कहने लगे फिर जो बाकी लोग करते हैं, मैंने कहा नहीं, अब आप उसी बात पर हैं जो आपने पहले की थी, अब बाकियों की बात ना करें। बाकी जाहिल की बात कभी दलील होती है? जाहिल तो और भी बड़ा कुछ करते हैं, ये कोई दलील है? दलील तो वो है जो हमारे मशाइख ने लिखा है, उसूल बयान किए। तो मेरे अजीज, हमारे यहाँ ये होता है कि जल्दी वो साहब कहने लगे जी 70 मरतबा इमाम सयूती को कैसे ज़ियारत हो गई। मैंने कहा अच्छी तरह सोच लें, अगर मैं कोई बात अर्ज करूंगा, अगर आपका दिल कुशादा है, मानना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बहस करना चाहते हैं, कभी भी किसी जगह किसी शख्स से बहस करें तो गुफ्तगू दलील की आदत तक हो, जिद ना हो। ये जिद है, हमारा इख्तलाफ दलील तक। देखे ना, हजरत उमर ने आके कहा कि कोई बात इरशाद फरमाई तो हजरत अबू अयूब अंसारी उठ के खड़े हो गए, कहने लगे ना आपकी बात सुनेंगे ना फरमा बरदारी करेंगे। हजरत उमर ने कहा क्यों? कहने लगे जी एक एक सबको चादर मिली थी और किसी ने तहमत बनाया, किसी ने कुर्ता, आपने डबल क्यों बनाई? हजरत उमर कहने लगे मेरे बेटे से जवाब ले लो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे एक चादर मुझे भी तो मिली थी ना, मैंने अब्बा जी को दे दी। उनकी जिद नहीं थी। उसी वक्त हजरत अबू अय्यूब अंसारी उठ के खड़े हो गए फौरन। हम ना मानने को तैयार नहीं होते, हम जिद्दी हैं, हमारा इख्तलाफ जिद वाला है, दलील तक नहीं। उसी वक्त हजरत अबू अय्यूब अंसारी उठे, कहने लगे आप कहें हम सुनेंगे भी और फरमा बरदारी भी करेंगे। चूंकि जो राय थी वो दलील तक थी, दलील मिल गई और बात है। हमारे यहाँ दलील मिल भी जाती है फिर भी लोग बात खत्म करने को तैयार नहीं होते। फिर वो कहते हैं अब मैं सनद पर बात करूंगा, अब मैं मतन पर बात करूंगा, अब मैं उसूल मुहद्दिसीन पर लेके जाऊंगा। भी ले जाओ, लेकिन पहले तो आपने कहा था सिर्फ दिखा दो। अब पहले तो आपने कुछ और कहा था। हमारे यहाँ लोग दलील तक नहीं रखते। मैं बात बस समेटने वाला हूं, उन्वान में अर्ज कर चुका। अजीजो, मैंने उस दोस्त से कहा, मैंने कहा तू वो तो इमाम सयूती है ना, 72 मरतबा ज़ियारत हुई और आप बड़े परेशान हो गए, एक सही बात बताना। तवज्जो है आप दोस्तों की?
آپ نے کبھی غور کیا جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے نا، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلا مثال و بلا تشبیہ، مثالیں صرف سمجھانے، جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے وہ خواب میں، میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں خواب میں بھی تقریریں کرتا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، روٹین میں جو بندہ جو کام بھی کرے وہ بندہ رات کو خواب میں بھی وہی کام، آپ تجربہ کر لیں۔ وہ پرانے زمانے میں چھتوں پہ سونے کا رواج ہوتا تھا، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سویا کرتا تھا، تو ہمارے ساتھ ایک سادے گھر تھے لیکن محنتی لوگ تھے، بڑا اچھا لڑکا تھا، لیکن وہ نا بس پہ ڈیوٹی کرتا تھا گجرانوالہ سے لاہور، تو وہ آواز لگاتا تھا لاہور لاہور لاہور، تو وہ رات کو بھی آواز لگاتا، تو والد صاحب اسے آواز دیتے ہو میاں اٹھ جاؤ تو دوسروں کو تو سونے دے، کیونکہ جو کام بندہ دن کو کرتا ہے وہی، بہت سارے لوگوں کو خواب نہیں آتے، خیال آتے ہیں، جو وہ سوچتے ہیں وہی ان کی خواب بن جاتی ہے۔ ذمہ داری سے بتاؤ، آپ نے بات سمجھ لی، آپ لوگوں کے ذہن تک مسئلہ اتر گیا، جو دنیا کا کوئی کام کرے ساری رات بھی اسے وہی خیال آتا ہے، تو جو بچپن سے لے کر آخر تک حضور کی حدیث پاک پڑھے، حدیث پاک پڑھائے، جس کا مزاج ہو درس حدیث دینے کا، تو پھر حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی جب حضرت محدث اعظم کے پاس آتے تھے نا تو جوتے دور اتار دیتے تھے، فرماتے تھے مجھے یہاں سے مدینے والے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کی خوشبو آتی ہے دور سے۔ کیوں؟ امام سیوطی کو زیارت ہو جاتی تھی کہ جب کام ہی یہ کیا، الخصائص الکبریٰ لکھی، حضور کی انہوں نے تعریف کی، انہوں نے محبوب کے فضائل خصائل شمائل جمع کی، اور یہ وہ لوگ تھے جو وضو کر کے لکھتے تھے، جو محبت کا زاویہ رکھتے تھے، تو جو سارا دن انہوں نے کیا، تحقیق کی، ریسرچ کی، کام کیا، اگر وہ کبھی ان کا خواب بھی بن جائے، خواب میری وچ آیا ماہی تے میں نہ گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاؤں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں، تو اگر ان لوگوں کو یہ خواب آئے تو اس میں مذائقے والی بات کیا ہے؟ اب ایک بات آخر میں بڑے درد سے عرض کرنی ہے آپ سے، میلاد شریف آ گیا ہے، محافل زور شور سے کریں پر سادہ کریں، آپ کے محلے میں جو بچہ نعت پڑھتا ہے وہ بھی حضور ہی کی تعریف کرتا ہے، 40,000 کا نعت کا خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں، مہربانی فرمائیں آپ۔ اور ایک اور بات بھی، ایک تو ضرورت ہے، سیلاب زدگان بڑے پریشان ہیں، اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور ویسے بھی ہمارے دائیں بائیں بڑی غربت ہوتی ہے، ضروریات ہوتی ہیں، ہم نہ کچھ ماحول اس طرح کا، میں پچھلے سال میں نے دوستوں سے کہا تھا، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک جیسی روٹی پکائیں محفل پہ، ایک جیسی، وہ جو شاپر میں چاول ڈال کے ہم میلاد شریف پہ دیتے ہیں نا، اسے پیر صاحب بھی، نعت خواں صاحب بھی، نقیب اور خطیب سارے تبرک کہتے ہیں نا جی، تو وہ تبرک انشاءاللہ پیر صاحب بھی کھا لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، وہ تبرک ہے اللہ کے فضل سے، وہ نعت خواں کے الگ سے بھی گزر جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تبرک کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں نہ تو کرو نا، پہلے مان رہے تھے، اب آپ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ہو رہے ہیں، اور بھائی نے اعتراض تو یہاں ہونا چاہیے تھوڑا، جو بھی اسٹیج سے نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا پریشانی؟ آپ اپنے پیر صاحب سے بات کر کے دیکھیے گا، وہ انشاءاللہ مان جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تبرک ہے نا جی چاول، تو انشاءاللہ اگر عوام کے حلق سے گزرتے ہیں تو مشائخ کے حلق سے بھی الا ماشاءاللہ سب لوگ اس کو قبول کریں گے۔ ناراض تو نہیں ہے نا آپ اس بات سے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ میلاد کی محفلوں میں جو لوگ مسجد میں 5 وقت اذان دیتے ہیں، سفیرے صفائی کرتے ہیں نا، انہیں مہمان خصوصی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پھر وہی مالدار، وہی نواب، وہی جو 4 پیسے دیتے ہیں وہی قبضہ کر لیں اس اسٹیج پہ بھی، تو غریب کدھر جائے گا؟ ایک تو یہ بات۔ تیسری بات یہ، اگر ایک جیسا کھانا پکاؤ گے نا تو دیکھو بیٹے کے ولیمے پہ جو کھانا پکتا ہے وہ شاپروں میں نہیں بٹتا، بیٹے سے منسوب ہے نا، اور جو عقیقے پہ پکتا ہے وہ بیٹے سے منسوب ہے، وہ شاپروں میں نہیں بٹتا۔ تو یہ جو چاول امام حسین کی نیاز ہے، غوث پاک کی نیاز ہے، نبی پاک کے میلاد سے منسوب ہے، یہ ہم کیوں چھتوں سے پھینکتے ہیں؟ اس کا بھی احترام کریں۔ اگر ہو سکے، امیروں نے نہیں آنا آپ کے جلسوں میں، امیر تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، ہاں ان کی گاڑیاں کسی غریب کو ڈاکٹر تک لے جانے کے لیے تو نہیں نکلتی، سیاسی جلسہ ہو تو پھر خراب نہیں ہوتی، پھر 4 بندے اوپر بھی چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے لیڈر کی گڈ بک میں آنا ہوتا ہے نا،
وہ تو جاتے ہیں تگڑے جلسوں میں، سیاسی جلسوں میں، یہ تو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود اور ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ عزیز دوست، اگر ہم ایک جیسا کھانا پکائیں اور چاول ذرا بوٹیاں ڈال کے ایک جیسے اور ان کو پرات میں ڈال کے بٹھائیں، ہو سکتا ہے غریب اپنے 4 بچے لے آئے جن کو گھروں میں گوشت پورا سال نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ماڑے بندے کے بچے وہ میلاد کے موقع پر اچھا کھانا گوشت کھائیں، تو وہ ہو سکتا ہے وہ اپنے ابا سے پوچھ بھی لیں کہ ابا جی آج بڑا پیا سالن ملتا ہے، آج کی ہے گھر میں، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ باپ رو ہی پڑے گا، وہ کہے گا پتر تو آج رج کے کھا، آج تین کوئی نہیں ڈکدا جو حضور دا میلاد ہے۔ کیونکہ ہم غریبوں کے آقا پہ تھوڑی سی اس میں اصطلاحات کریں، تھوڑی سی تبدیلیاں کریں، یہ انشاءاللہ روحانی ماحول بن جائے گا۔ عزیز دوستو، پیار، محبت، سوسائٹی کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، لوگوں کا لب و لہجہ دیکھ کر اپنے ماحول کو کبھی بھی کڑوا نہ کریں، لہجوں کو کبھی تلخ نہ کریں۔ آپ جو ہیں اس محبت والے انداز کو کبھی فراموش نہ کریں۔ رب کریم کے جو بندے ہوتے تھے نا وہ نظریاتی ہوتے تھے، ہمارے ہاں لوگ نظریاتی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے ساری دنیا وہی باتیں کرنی شروع کر دیتی ہے۔ میڈیا بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے، جب وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی داستانیں سناتا ہے تو توجہ ادھر ہو جاتی ہے، اور جب وہ کشمیر کی خبریں دینی چھوڑ دیتا ہے تو ہم کشمیر کے لیے دعا کرنے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس طرف ہوائیں چلتی ہیں ادھر کے ہو جاتا ہے، جس ادارے کے خلاف، جس جگہ کے خلاف سارے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیے کہ یہ کہنے والا جو ہے یہ کس معیار کا ہے، کس اسٹیٹس کا ہے، کس مزاج کا ہے، ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا حدیث قبول کرتے ہیں محدثین، تو حدیث کمزور کون سی ہوتی ہے؟ معاذ اللہ کو لفظ تو کمزور نہیں ہوتے، راوی کمزور ہوتا ہے، تو محدث کہتا ہے اس کی بات نہیں لینی، بندہ کمزور ہے۔ ہم جس کی مرضی بات لے لیتے ہیں، بس چینل صحیح ہونا چاہیے، فوٹو اچھی آنی چاہیے۔ او میرے بھائی یوں چلے آؤ نہ برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ اور کسی نے کہا تھا کہ زمانے میں جو جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، تھوڑی پہچان پیدا کر کے جینا چاہیے۔ سب طرف لوگ جا رہے ہیں تو ادھر ہی چلے جائیں گے۔ محبت کا لہجہ کبھی نہ چھوڑیں، مثبت بات کبھی نہ چھوڑیں، اپنے مزاج کو، طبیعت کو کبھی منفی نہ ہونے دیں۔ دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام پوچھے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے۔ فرمایا ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ساری رات نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا، یہ محبت سے پڑھ لیتے تھے صوفیاء۔ یہ جو بچے قربان کر دیے جاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں، رب کی محبت میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو اپنا کمایا ہوا مال سارا لا کے حضرت عثمان غنی نے پیش کر دیا، اللہ کی محبت میں پیش کر دیا۔ جو صحابہ بچوں سمیت آ گئے میدان میں جانے دینے کے لیے، رب رسول کی محبت میں آ گئے۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت، ہر شے سے بڑھ کر، کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ اور پھر دوسرا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو حد بندی کر دی۔ حضور فرمانے لگے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ ہم نا جذباتی نعرے لگانے کے بڑے شوقین ہیں، اور آج کل تو ویسے ہی مسئلہ بڑا انوکھا ہے۔ سیدھا ہاتھ کھڑا کر لو، پھر تھوڑی دیر کے بعد الٹا کھڑا کر لو، پھر دونوں کھڑے کر لو، اور پھر اونچا پڑھو۔ اچھا وہ جو اونچا پڑھانے والا ہوتا ہے نا، وہ کئی دفعہ جب پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا، دوسرے کی باری تو خود نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ میں چونکہ اسٹیج پہ ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے انہوں کا ماں بھائی ان تو آپ چوپیں۔ بیچارے لوگ آ جاتے ہیں محفل میں، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی کسی طرح بھی ہوتا ہے، تو آپ صرف اونچا نیچا پڑھنے کی بنیاد پر عشق کا تقاضا کریں گے، یہیں سے حساب لگائیں گے کہ عاشق کون ہے اور غیر عاشق کون ہے۔ سنجیدہ اسٹیج پہ سنجیدہ باتیں اچھی لگتی۔ تو میرے عزیز، حضور نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جذباتی باتیں،
صحابہ یوں نہیں کرتے تھے، غور کر کے، میں نے جیسے کہا نا کہ جدھر ہوا ادھر نہیں، توجہ کر کے جو دعویٰ کرتے تھے پھر اس کو پورا ٹٹول کر بات کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے، برادری سے زیادہ، قبیلے سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دولت سے، یہ سوچ کے کرنی چاہیے بات، پیسے سامنے رکھ کے دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ حضور کی ذات زیادہ پیاری ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں پر ان پر غور بھی کریں، غور کریں۔ یہاں بڑے لوگ ہیں جو بات کرتے وقت بڑی کر جاتے ہیں اور اس دعوے پر دلیل پیش کرنے کی باری آتی ہے تو کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ محبوب سے محبت کرنے والے بے حساب تھے اور بے حساب ہی رہیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سوچ سمجھ کے آئے تھے، سوچ سمجھ کے بات کی، حضور مجھے محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے بات ٹھیک کی، کلیئر کی، تو محبوب کریم علیہ السلام نے بھی کوئی گنجائش نہیں دی کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ یہ بھی صحیح ہو جائے گا، نہ، فوراً حضور فرمانے لگے، اگر جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے تو پھر فتویٰ بھی سن، ابھی تیرا ایمان نہیں مکمل ہوا۔ اور ساتھ محبوب کریم نے ان کے سینے پر دست شفقت بھی پھیرا۔ فوراً حضرت عمر بولے، عرض کی حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ محبتوں پر غور کرنا ہے ہمیں۔ ایک تو رہیں محبت والے، بغیر محبت کے زندگی تلخ رہے گی، ترش رہے گی، کڑوی رہے گی، کسیلی رہے گی۔ اور جب محبت کریں تو پھر اسے قاعدوں، ضابطوں، اصولوں کے ساتھ کریں، پھر میرا دعویٰ نہ کریں، پھر اس کی دلیل بھی ہو، پھر اس کا ثبوت بھی ہو۔ وہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں ہمیں بھی حضور سے محبت ہے، تو ہم نے کہا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کوئی دلیل اس کی، کوئی اس کی دلیل کہ نہ محبت ہے تو اس کی۔ آپ کے 4 بچے ہیں، آپ بار بار آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے چوتھے سے پیار ہے، یا پہلے سے پیار ہے، یا تیسرے سے پیار ہے۔ وہ خود بخود ہی باقی کے بچے حساب لگا لیتے ہیں کہ ابا جی کو چھوٹی والی بیٹی سے زیادہ پیار ہے۔ خود بخود ہی بچے احتجاج نہیں کرنے لگ جاتے۔ محبت کی علامتیں ہوتی ہیں نا، محبت بتائی جاتی، اس کی تو خوشبو آتی ہے۔ آپ میں ہے تو خوشبو آئے، بات ختم ہو گئی۔ ہمارا کب دعویٰ ہے کہ کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، لیکن اس کی کچھ علامات بھی ہوں نا، کچھ ثبوت بھی ہوں، کچھ نظر بھی آئے۔ عام دام برسرے مطلب اللہ سے محبت کریں، رسول کریم سے محبت کریں، اس محبت کی علامتیں۔ مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، قرآن نے کہا ہے ہر چیز سے بڑھ کے رب سے محبت کرو۔ ہر مومن کا دعویٰ ہے مجھے بڑا پیار ہے، لیکن اگر کوئی کہے میری فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو بھئی میرے تو استاد سے مجھے پیار ہے، وہ مجھے کہیں کہ صبح 3:30 بھی آنا ہے تو میں تو جاؤں گا، وہ کہیں 2:30 بجے پہنچ جانا ہے تو میں، کیونکہ پیار ہے، اللہ سے پیار ہے۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے دعا کرو میں نمازی ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، پیار ہے ابھی اللہ سے، اور نماز پڑھنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ حالانکہ کبھی کسی بندے نے نہیں کہا، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کھانا پک گیا، دل نہیں کر رہا کھانے کو، دعا کر دے ذرا۔ کبھی نہیں کسی نے کہا کپڑے نئے آ گئے ہیں، درزی نے سی کے بھیج دیے ہیں، پہننے کو دل نہیں کر رہا، آپ دعا کر دیں، کہا ہے کبھی کسی نے؟ نماز کی باری ڈھیروں لوگ دعا کراتے ہیں۔ اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ سے محبت کریں، پھر اس محبت کی بنیاد پر اللہ کے کلام قرآن سے محبت کریں اور خوب محبت کریں، خوب پیار کریں۔ اور اگر قرآن پاک سے محبت ہو نا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے کہ اب تو قرآن مجید نہیں نہ پڑھتا تو قرآن مجھے بلاتا ہے کہ آج تو نے تلاوت کیوں نہیں کی۔ پھر دل نہ لگے قرآن پاک کے بغیر۔ جو قوم تکیے کے نیچے موبائل رکھ کے سوتی ہے اور سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے چیک کرتی ہے کہ رات کو ہی، دیکھیں میں نے ابھی بھی کہا تھا ذرا چھوڑ دیں، لیکن نہیں چھوٹ رہا، ہم سے مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ جو قوم اٹھتے ہی دیکھتی ہے کہ رات کو یہ جو مجھے 6-7 گھنٹے سونے پڑے تو کوئی آسمان تو نہیں گر گیا، ذرا موبائل چیک کر لیں،
اتنا پیار آپ نے ڈال لیا چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک. اور اب تو بڑے بڑے بزرگ اللہ ماشاءاللہ ناراض نہ ہونا تو ان کو بھی میں نے دیکھا ہے گردنیں جھکی ہوئی. تو قرآن مجید کی محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ دلوں میں کیوں راسخ نہیں ہوتی؟ یہ محبت دین نے ہم پر ضروری قرار دی ہے. اس سے ہمارا پیار ہو، اس سے ہماری محبت ہو، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہم جڑ جائیں قرآن پاک کے ساتھ. مہینوں گزر جاتے ہیں، لوگ قرآن مجید کی زیارت بھی نہیں کرتے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میرے پیپر تھے تو کلیات اقبال بڑی مشکل سے، میرے پیسے نہیں ہوتے تھے، خرید کے لایا. تو مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ بہن بھائیوں نے، والدین نے، کہ اگر تو اقبال کو پڑھنا ہے تو فیل نہ ہو جانا کہیں. تو وہ دلچسپی بعض اوقات کسی چیز سے بڑی ہوتی ہے. تو میں نے نہ فیصلہ کیا کہ یہ میں نے نہ جتنے دن کم از کم پیپر ہیں اتنے دن کلیات اقبال نہیں پڑھنی، کچھ اور پڑھنا ہے. تو دیہاتوں میں نا، گاؤں میں پڑچھتیاں ہوتی ہیں اوپر برتن رکھنے کو، تو جو سب سے اوپر والی تھی نا اس میں نے غلاف چڑھا کے نا کلیات اقبال رکھ دی کہ انہوں کھولنی نہیں جنی دیر پیپر نہیں ہوتے. لیکن وہ پیار تھا اس کلام سے، کچھ چیزیں بڑی دل کو لگتی تھیں. تو کو تقریباً نا رات کے 10 کو میں نے بجائے، تیاری بھی کر لی، کتاب بھی دیکھ لی. سونے کا ٹائم آیا تو وہ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، بالآخر نا میں نے اتار لی کتاب اوپر سے. اس کی نا میں نے 2-4 صفحے پڑھے تو پھر ذرا جان کو سکون ہو گیا. پھر اس کو میں نے وہیں تکیے میں رکھا. اور میں کچھ چیزوں سے آپ کا پیار ہو جاتا ہے جب تک آپ، یہ تو ایک چھوٹی بات ہے نا، اقبال کے کلام کی بات ہے صرف سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ کا قرآن. جب تک قرآن مجید سے دلچسپی نہ ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ صبح بتان اور عقیق جائے اور جو موٹی تازی اونٹنیاں لے کے آئے اور پھر تگڑی 2 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں خیرات کر دے؟ کیا تم میں سے سب کوئی چاہتا ہے؟ عرض کی حضور چاہتے تو سارے ہیں، پر اتنی طاقت، روز 2 اونٹنیاں صدقہ کریں. تو حضور نے فرمایا تمہیں وظیفہ دیتا ہوں نا، صبح اٹھ کے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا لیا کرو، اللہ 2 موٹی تازی اونٹنیاں صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. کتنی آیتیں؟ مشکل گل وہ جڑا تسی کوندے نہیں. کتنی آیتیں؟ جب بزرگ بولتے ہیں بچوں کا خیال ہے شاید نوجوانوں کا کہ قسم لے رہے ہیں سویرے پڑھنیاں پڑنیاں، ہاں نہ بھی نہیں کر رہے. میں نے تو کوئی وعدہ بھی نہیں لیا. کتنی آیتیں جی؟ میری نوجوانوں سے گزارش ہے قرآن پاک سے دل لگاؤ. باقی ساری جتنے بھی علم ہیں وہ آپ کے ہنر سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہنر کیا سیکھنا ہے، ہنر سے بات کرتے ہیں. قرآن آپ کے دل سے بات کرتا ہے، قرآن آپ کی روح سے بات کرتا ہے، روح سے. قرآن آپ کو وہ بلندی افکار دیتا ہے کہ انسان کا ذہن نظریاتی طور پر چٹان بن جاتا ہے قرآن مجید سے جڑے. تیسری بات، چوتھی بات، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، قرآن پاک سے محبت، پھر حضور کے صحابہ سے محبت. آج کل نا کچھ لوگ بیچارے، مجھے بہت سارے ایسے لوگوں کو ویسے ترس آتا ہے، نہیں اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور حضور کے صحابہ کو ڈسکس کرتے. تو اپنی حیثیت تو دیکھنا یار، اپنی اوقات دیکھ. اور تو بات کن کی کر رہا ہے؟ تو گرد میں اڑا ہوا. اور حضور نے فرمایا صحابی النجوم، میرے صحابہ تو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. یہ کائنات کے وہ حسین لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے چنا ہے. خبردار ان پر کوئی. اور تمام صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک علیہم رضوان، کشادہ دل. یہ جو لوگ چکر میں ڈالتے ہیں نا، ان سے بچیں. یہ بیچارے انتشاری ذہن سے ہیں اور لوگوں کو انتشار میں ڈالتے ہیں. حضور علیہ السلام کے صحابہ کیسے لوگ تھے؟ جن 14 صحابہ نے بدر میں جان دی، شہید ہوئے، اور جن کی وہ قربانی اسلام کے پہلے روب کا سبب بنی اور پوری دنیا پہ روب چھا گیا عالم اسلام کا. ان 14 صحابہ کے نام آپ کو آتے ہیں؟ ان کے ناموں پہ کبھی جلسے ہوتے سنے آپ نے؟
انہوں نے نام نہیں بنایا، انہوں نے رسول اللہ کے دین کا کام کیا ہے۔ چپکے سے نہ، چپ سے کہ 70 صحابہ جنہوں نے احد میں جانیں دی، 70 یا 72، آپ کو نام آتے؟ وہ خون دے گئے، کیا سب کی اولادیں گورنر بنا دی گئی تھی؟ بڑے بڑے عہدے دیے گئے تھے؟ یہ وہ قوم ہے جو خون دینے والی ہے، جان دینے والی ہے، ان سے پیار کیا جائے۔ کس طرح کیا جائے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سے پیار کرو کیونکہ وہ میرے صحابہ ہیں، میرے غلام ہیں، میری وجہ سے ان سے محبت کرو، میرے سبب سے ان سے پیار کرو۔ تو ان سے محبت کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ صحابہ کے تذکرے ہمارے ہاں بھی رواج بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ خلفائے راشدین کی بات ہوتی ہے یا حضرت بلال کی یا 2-4 معروف صحابہ کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کون کرے گا؟ حضرت زبیر بن عوام کی بات کون بتائے گا؟ حضرت عمار بن یاسر کا تذکرہ کون کرے گا؟ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ کا ذکر کون کرے گا؟ امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ذکر کون کرے گا؟ حضور نے جنہیں اللہ کی تلوار کہا جناب خالد بن ولید، ان کا تذکرہ کون کرے گا؟ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان کا ذکر کون کرے گا؟ اور حضور نے فرمایا سب جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں، اور جنت کو شوق ہے، جنت کو شوق ہے، جنت کو شوق ہے کہ سلمان فارسی کب آئیں گے، حضرت مقداد کب آئیں گے، مولا علی کب آئیں گے۔ جنت ان کا شوق رکھتی ہے، ان کا ذکر کون کرے گا؟ مزاج نہیں، توجہ نہیں، خیال نہیں، تو صحابہ سے پیار کریں۔ اور پھر حضور کی اولاد پاک، اولاد پاک، میں آپ سے عرض کروں ہم نہ اپنے مشائخ کے اور اپنے استادوں کے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ میں بیٹھے تھے، 7 شاگرد تھے، کچھ کام ہو رہا تھا تحریری، ایک بچہ گیند کھیل رہا تھا، وہ آتا تھا، امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کوئی گیند بار بار گرتی ہوگی باغ میں، وہ پھر آتا، امام صاحب پھر کھڑے ہو جاتے۔ وہ کئی دفعہ آیا، شاگردوں نے کہا حضور یہ بچہ ہے پتہ نہیں کب تک کھیلے گا۔ فرمانے لگے سارا دن بھی آتا رہا تو جب آئے گا میں کھڑا ہوں گا، کیونکہ میرے استاد جی کا پوتا ہے۔ اصلہ نال جے نیکی کریے تھے اور نسلاں تاک، کائنات میں ہم پہ اتنے احسان کسی اور کے ہیں جتنے مدینے والے رسول کے ہیں۔ تو پھر حضور کی اولاد پاک، حضور کی اہل بیت پاک کا تذکرہ آئے تو نظریں حیا سے جھکیں، دلوں کے اندر حرارت پیدا ہو ان کے پیار کی، لہجہ، زبان، وجود ان کے اکرام میں جھکے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری اولاد پاک ہے۔ فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور چھٹی بات، بس میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا، امت کے اولیاء، صوفیاء، علماء، ان کا پیار ہمارے ہاں نا جب سے نفرت انگیزی کا مزاج بنایا گیا ہے نا تو لوگ بڑے بڑے اولیاء کو معاف نہیں کرتے، معاذ اللہ۔ اپنی زبانوں کے نشتر جہاں دل کرتا ہے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ رب کریم کے بندوں کی محبت، ہم محبت کرتے ہیں اولیاء اللہ سے، اولیاء اللہ کے دوستوں سے۔ نیک لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ دل میں نیکی پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی صحبت نہ اختیار کرنا مگر متقی آدمی کی، کبھی گھر میں دعوت نہ دینا مگر نیک اچھے لوگوں کی سنگت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی کسی قوم سے محبت کرے، ان سے مل نہ سکے، پیار بڑا کرے لیکن ملاقات نہ کر سکے۔ ویسے ہمارا ماحول آج کل اور قسم کا ہے، ہماری اگر کسی کو نیک سمجھ کے محبت ہوتی بھی ہے تو ہم کہتے ہیں میری مرضی پہ چل، اس لیے محبت تب قائم رہے گی۔ اگر تو ادھر ادھر ہو گیا نا، یہ اس جمعے کو نا ایک دوست ٹائم لینے آ گئے،
میری یہ حالت ہو چکی ہے کہ میں رات کو 2:30-3 بجے آیا تھا، بڑا 2 دن کا سفر کر کے وہ مظفر گڑھ گیا، چوک سرور گیا، وہاں سے پھر کوٹ مٹھن گیا، اور یوں طے کرتا کرتا رات، یعنی آپ اندازہ کریں کہ رات اس وقت میں چیچا بطنی میں تھا، اور پھر دن میں بھی میری مصروفیت تھی، پھر یہاں بھی حاضر ہوں، اور اس کے باوجود جو ہمارے جلسوں کی رسمیں ہوتی ہیں وہ بھی ساری ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ٹائم سے آ بھی جائیں تو پھر بھی جو سارا ماحول ہے نا اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی وقت کسی چیز سے نکل جائیں۔ بلکہ بعض دوست تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تسی آ بھی گئے ہو، تو میں کہنا سانو تسی ویلا سمجھ لو نا، کام کو نہیں سی تاں ٹائم نہ لا گئے۔ لوگوں کا خیال ہے نا، اب آپ کو مغرب کے بعد بلایا تھا، لیکن آتے آتے دوست اشاع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں روٹین ہی ایسی ہے۔ چلو ایک سوال تو انہوں پوچھنے ہیں، یہ شادی تے لکھیا ہوندہ ہے کارڈ تے 1 بجے روانگی برات لکھیا ہوندہ ہے نا، ہاں نہ تو کرو نا، یہ کنے بجے جاندی جی، تو جھوٹ کیوں لکھ دے ہو؟ 4 بجے لکھو، نہیں ہنسنے والی رونے والی بات۔ سارے مشترکہ بڑے برادری کے ادھر ادھر بیٹھ کے جھوٹ لکھتے ہیں، آپ کہیں کہ 4 بجے جائے گی، ختم ہو گئی بات۔ ہم نا اس طرح کا ماحول بن گیا، وہ آتے آتے لوگ 4 بجے آدمی، یہ کیا بات ہے؟ آپ سچ بولیں، سچی بات کریں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر بندہ سچی بات کو قبول بھی کرے؟ ابو جہل کو پتا تھا نا حضور سچے ہیں، کہتے تھے نا سچے ہیں، پھر مان گیا تھا۔ آپ سچ بولیں، سچ بولنا شرط ہے، کوئی مانے چاہے نہ مانے۔